अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कद आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। अमेरिका से कुछ खबरें हैं जो पाकिस्तान को 85 दिनों की मोहलत मिली है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन एक गैर मामूली वाकया रिपोर्ट हुआ है। ये इंतहाई गैर मामूली है। ये वीडियो मैसिवली वायरल है, इंटरनेशनली वायरल है, पाकिस्तान में वायरल है, हर जगह पर ये वीडियो मैसिवली वायरल है। अब पंजाब या पाकिस्तान के मेरे बहुत सारे जो दोस्त देख रहे हैं, शायद उनके लिए ये वाकया उतना गैर मामूली नहीं होगा जितना आज़ाद कश्मीर के अंदर ये वाकया गैर मामूली था। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के ठुल्ले ने, अब जाहिर है पुलिस वाले का काम होता है तहफ़्फ़ुज़ देना। पुलिस वाला मुझसे और मेरा और आपका खून चूसकर जो पैसे इसे दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं कि तुमने हमारी हिफाजत करनी है, हमारी बच्चियों को हमें महफूज रखना है। पुलिस वाले का काम नहीं होता कि मेरी और आपकी गाड़ी तोड़ दे। पुलिस वाले का काम नहीं होता कि मेरे और आपके साथ बदतमीजी करे। यह क्रिमिनल मेंटालिटी है, यह दरिंदगी है, यह दरिंदगी हैवानियत है जो इनके ज़हनों के अंदर डाली गई है। हैवानियत है जो डाली गई है। बहरहाल जी, इस पुलिस के एक जवान ने कश्मीरी लड़की को एक थप्पड़ मार दिया। अब थप्पड़ मारने की वजह क्या थी वो तो एक अलग बात है, लेकिन थप्पड़ मारा गया। अब पंजाब में बदकिस्मती से इसे नॉर्मल लिया जाता है, क्योंकि पुलिस वाले मोस्टली ऐसा करते हैं, ऐसा कर गुजरते हैं। आजाद कश्मीर में इसे नॉर्मल नहीं समझा गया, इसे अब नॉर्मल समझा गया, इसे हमला तस्वर किया गया और पूरी आजाद कश्मीर की कम्युनिटी के ऊपर, पूरे तमाम तर कश्मीरियों के ऊपर इसे हमला तस्वर किया गया। जो ही थप्पड़ के बारे में खबर सोशल मीडिया पर आती है तो पूरे आजाद कश्मीर के अंदर मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गई, सड़कें बंद कर दी गई। मुजफ्फराबाद के अंदर काफले के काफले निकल आए और फिर ये बात जाहिर है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ जा रही थी कि जहां पर पूरा कश्मीर बंद हो जाना था। उसके बाद एक रिएक्शन कश्मीर के अंदर फौरी तौर पर जो रिएक्शन आता है, उसके बाद ये किया गया। ये हामिद मीर साहब ने रिपोर्ट किया हुआ है, ये पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वीडियोज मौजूद हैं। उस पुलिस वाले को बुलाया गया, सरेआम उसे खड़े करके कैमरा ऑन करके उस खातून ने 8 से 10 रख रख के उसके कान के नीचे रपटे मारी हैं और बिल्कुल यानी उसे निशान, मेरे ख्याल में अगला एक हफ्ता डॉक्टर सिर्फ खाली कोशिश करके उस पुलिस वाले के कान के नीचे उसके मुंह से निशान साफ करता रहेगा जो उस खातून ने थप्पड़ मारे। अब जब मैंने ये वीडियो देखी है, उसके बाद जाकर सड़कें खुली हैं कश्मीर के अंदर, उसके बाद जाकर आजाद कश्मीर के अंदर रिएक्शन कम हुआ है। मैं सोच रहा था कि वीडियोज मौजूद हैं, डॉक्टर मोहित पीरजादा उस दिन रोया था और उस दिन पाकिस्तान के अंदर एक मैसिव मॉरल कोलैप्स हुआ था जब तैयब राजा, एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को लाहौर की सड़कों के ऊपर लॉ एनफोर्समेंट के इदारों ने उसके बालों से पकड़कर घसीटा था, लिटरली बालों से पकड़कर घसीटा था। ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि जहां पर डॉक्टर यास्मीन राशिद गाड़ी लेकर आ रही हैं तो सामने पुलिस वाले खड़े गुल्लू बट्टू की तरह डंडे मारकर उसकी गाड़ी का फ्रंट तोड़ रहे हैं, उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ रहे हैं। हमने वो वीडियोस भी देखे कि लाहौर की सड़कों पर खवातीन को, एक माजूर लड़की को पकड़कर उसे घसीटा गया। बदकिस्मती से ये रिएक्शन एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, एज अ होल सोसाइटी का पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं आया? पाकिस्तान के वकला के दिल क्यों नहीं फटे? पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के जजेस के मुंह से खून क्यों नहीं निकला? पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए मिडिल क्लास, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, दुकानें, सड़कें बंद क्यों नहीं हुई? यहां पर एक सुनसान, एक खौफनाक किस्म की खामोशी क्यों नहीं छाई? लेकिन कश्मीर के अंदर इस थप्पड़ के ऊपर एक रिएक्शन आया, वहां पर खामोशी छाई, वहां पर सन्नाटा छाया और फिर शोर उठा। और शोर यह था, कुछ भी नहीं होगा अब कुछ भी, कोई भी मामला जिंदगी के नहीं चलेंगे जब तक इस ठुल्ले को नहीं लाया जाएगा और इसे फेंटा नहीं लगेगा। और ये सारे वीडियो मौजूद हैं। ये मीर साहब ने इसे ट्वीट किया कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एहलकार की तरफ से कश्मीरियों के साथ जुल्म का अनोखा बदला लिया गया है। मुजफ्फराबाद से मानसेरा जाने वाली कश्मीरियों को केपीके पुलिस अक्सर नाजायज जुर्माने करती है। आज एक पुलिस वाले ने एक कश्मीरी खातून को थप्पड़ मार दिया, जिस पर एहतजाज शुरू हो गया और फिर इसी खातून ने जवाबी थप्पड़ मारा तो एहतजाज खत्म हुआ है। और मैं आपको रियली ये बता रहा हूं कि अगर ये जवाबी थप्पड़ ना मारा जाता, ये बात इस तरह से खत्म हो जाती, शायद मीडिया की हद तक खत्म हो जाती, लेकिन कश्मीर में ये खत्म नहीं होनी थी और ये चीजें फिर इस तरह से स्मूथली जानी नहीं थी, क्योंकि ये इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब और इसे एक हमला तस्वर किया जाता है। वो एक बड़ी अलग तरह की सोसाइटी है, वो बड़े अलग तरीके से लोग सोचते हैं। लिहाजा कश्मीर के अंदर ये बड़ा ऑब्वियस हो गया है, आज के बाद कोई भी पुलिस वाला ना तो किसी का नाजायज रास्ता रोकेगा, ना किसी से नाजायज जुर्माना लेगा और ना किसी को थप्पड़ मारेगा। दिलचस्प बात यह भी है कि ये जो खातून है, इन्होंने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की, लगातार उसे रपटे मारने में ठीक ठाक इसने देकर उसके कानों के नीचे मारा है। इसने कहा कोई माजरत शाजरत नहीं, कोई आप मुझे दलासा सर के ऊपर आकर वो पुलिस वाले और जी दलासा जी आप हमारी बेटी, उसने कहा खल्ली वाली बेटी शेटी कोई नहीं है, इसने थप्पड़ मारा हुआ, लिहाजा इसे घसीट कर लाएं। और जिस तरीके से इसे लाया गया है, थोड़ी सी वीडियो अगर आपको दिखा सकूं तो ये बकायदा से ये पुलिस वाले उसे लेकर आए हैं। इस रवैये की मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जाहिर है हमारी पुलिस का जो इदारा जिस तरीके से बर्बाद किया गया है और जितने गैर कानूनी काम पुलिस से करवाए गए हैं, आप यकीन माने 9 मई के बाद पुलिस ने पाकिस्तान के अंदर कोई घर नहीं छोड़ा जहां पर इन्होंने डाके नहीं मारे, जहां पर इन्होंने लूटा नहीं है। रिहाना डार साहिबा के घर में घुसकर उस खातून का गला फाड़ दिया था। लोगों से लिटरली पैसे लिए गए हैं। ऐसी फैमिलीज को, खानदानों को, दोस्तों को मैं जानता हूं कि उन्हें पकड़ा गया, जेल थाने के अंदर ले जाया गया और कहा कि 9 मई में डाल देंगे, इतने पैसे दो, अपनी मर्जी के पैसे। उनके घर से
باقاعدہ سے LEDs, ان کے موبائل فون, ان کے ٹیلی فون, یہ سب کچھ اٹھا کر پولیس لے کر گئی ہے. تو یہ پورا ایک ادارہ ہے جسے بدقسمتی سے برباد کیا گیا ہے اور جس کی تباہی کی گئی. ناظرین اب خبر ہے جو امریکہ کی جانب سے مارکو روبیو اور جو احکامات جاری کر دیے گئے کہ 90 دنوں کے لیے ہم پوری دنیا کی امداد فریز کرتے ہیں. دیکھیں دنیا کا تو ہمیں نہیں پتا, ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا میلا, یعنی ہمارے پلے دھیلا نہیں ہے اور ہم میلا میلا تو پاکستان کے اندر ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی ایسے سائنسدان ہیں اور ہم کوئی ایسی کوئی توپے ہیں, یا ہماری فورن پالیسی کوئی ایسی سٹرکچرڈ فورن پالیسی ہے کہ ہم جناب دنیا بھر میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پوری دنیا ہمارے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا ہمیں گھاسی نہیں ڈالتی اور ورلڈ فورم کے اوپر یا بین الاقوامی سٹیج کے اوپر ہماری 0% سے ہے 0%. اگر آپ کا تجربہ ہوا ہو کسی بین الاقوامی ایئرپورٹ پر امیگریشن کراس کرتے ہوئے صرف یہ بتائیے گا کہ میں پاکستانی ہوں. بدقسمتی ہے, میں سنگاپور گیا ریسنٹلی اور یقین مانے کہ جو ہی انہیں پتا چلا پاکستانی ہوں, اس نے بیل بجائی اور بیل والا مجھے سائڈ پر لے کر گیا, جہاں پر جا کر اس نے چڈی بنیان بھی میرا چیک کیا, ٹھیک کہ پتہ نہیں یہ کیا لے کر جا رہا ہے. تو دنیا بھر میں ہمارا جو بین الاقوامی قد کاٹ ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ میں دنیا بھر میں جاتا ہوں تو پہلے تو ہمارے ہاتھ میں کشکول ہوتا تھا, یعنی بھیک مانگنے والا کٹورا, تو اب وہ مجھے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے بغل میں ڈالا ہوا ہے, یعنی یہاں پہ کٹورا ڈال کر یہ آیا ہوا ہے اور آ کر یہاں پر بھیک مانگے گا. اوپر سے جس طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی معذرت کے ساتھ حرکتیں ہیں, بین الاقوامی کسی بھی لیڈر سے ملتے ہیں تو انہیں ٹچ کرتے ہیں, انہیں چھوتے ہیں, کبھی ادھر سے پکڑا, کبھی پسلیوں میں ہاتھ دے دیا, کبھی یہ باہوں میں لے لیا, کبھی وہ یاد ہوگا اردوغان کو کہ جناب آدھے آپ نے آدھے آپ کی بیوی نے, پتہ نہیں پرائم منسٹر صاحب کو کیوں لگا کہ یہ اردوغان اور اس کی بیوی آموں کے اوپر لڑیں گے, لہذا میں آدھے آدھے کر کے دونوں کو دے کر جاؤں. ناظرین اب یہ جو خبر ہے 85 دن کی یا جو اگلے 90 ڈیز کی جو امداد انہوں نے بند کر دی ہے, اس کے اوپر میں نے تقریباً سب کی خبریں دیکھی. میں نے عیسیٰ نقوی صاحب کو سنا ہے, میں نے پاکستان کے تمام تر صحافیوں جرنلسٹوں کو سنا ہے, لیکن اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا ہے اوریا مقبول جان صاحب نے. یہ ایک تو سابق بیوروکریٹ ہے, پاکستانی اسٹرکچر کو جانتے ہیں, فورن پالیسی کو جانتے ہیں, دنیا کے گلوبل ڈائنامکس کو یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اوریا مقبول جان صاحب نے گھنٹی نہیں بلکہ 1 گھنٹہ بجا دیا ہے, گھنٹہ بجا دیا. انہوں نے کہا جناب ہمارے باقاعدہ سے امریکہ کے ساتھ معاہدے تھے اور یہ جو 85 دن ہیں یہ ہمارے لیے ایک عذاب ہے اور یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے, چونکہ بغیر امریکی امداد کے ہم سروائیو نہیں کر سکتے. اب یہ جو امریکی امداد ہے یہ پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی بطور ادارہ بھی امریکی امداد لیتا ہے, اور یہ اس لیے لیتا ہے کہ میں نے پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اسے ٹھیک طریقے سے آگے بڑھانا ہے. حالانکہ پاکستان کے اندر اس نے قتل عام کر کے رکھ دیا ہے 2024 کے انتخابات کے حوالے سے. پھر پاکستان کے اندر تمام تر NGOs, چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ جانوروں کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ بنیادی بیسک رائٹس کے حوالے سے ہوں, وہ تمام تر امداد امریکہ سے لیتے ہیں. پھر امریکہ سے ہماری جو ملٹری ایڈ ہے وہ ایک بڑی تعداد میں آتی ہے, اور یہ تقریباً 75 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ایڈ ہمیں ملٹری کی مد میں ملتی ہے. پھر ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ کی مد میں بھی امداد ملتی ہے, مدد ملتی ہے, ہمیں پیسے ملتے ہیں. پھر جو ہم مزید باقی چیزیں کرتے ہیں اس میں بھی امداد ملتی ہے. اب اوریا مقبول جان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 2023 میں ہمارا ایک اسٹریٹجک معاہدہ تھا امریکہ کے ساتھ کہ 2028 تک یعنی اگلے 5 سالوں تک پاکستان کے حوالے سے کوئی امداد بند نہیں کی جائے گی, یا پیسہ دھمڑی جو بھی ریونیو آ رہا ہوگا اسے روکے گا نہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ امریکہ بینگ اے سپر پاور جو اس ورلڈ آرڈر کو لیڈ کرتا ہے یہ پابند ہے ان ساری چیزوں کا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اس نے کہا جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اب جو وہ کنڈیشنز لے کر آئے ہیں کہ آپ کی امداد تب جا کر بحال ہوگی جب یہ کنڈیشنز آپ پوری کریں گی. اور یہ کنڈیشنز کے اندر سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ کیا اس ملک کے اندر ایک ڈیموکریٹک ایک جمہوری پروسیس چل رہا ہے جہاں پر عوام بول سکتی ہے, عوام ووٹ ڈال سکتی ہے, جہاں پر ایک جوڈیشل فنکشنل سسٹم ہے, ایک نظام موجود ہے. کیا یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر موجود ہیں؟ اب کل بھی ایک امریکہ کے اندر ایک ایونٹ ہوا ہے جس میں وجاد سعید خان, ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب, رائن گرم اور امریکن جو پاکستانی کمیونٹی اور وہاں پر جو فزیشنز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے وہاں پر بات چیت کی ہے. وہ آپ سنیں, آپ کی چیخیں نکل آئیں گے جس طرح کی گفتگو وہ بات چیت کر رہے ہیں. اوریا مقبول جان صاحب کے مطابق اس کا واحد حل یہ ہے کہ 85 دنوں کے اندر ہمیں ایسی لابنگ کرنی پڑے گی, ہمیں ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا پڑے گا جو ان کے ڈائریکٹ ایکسس ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ ہو, ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیات کے ساتھ ہو. اور وہ کام صرف اوورسیز پاکستانی کر سکتے ہیں, پاکستانی امریکن فزیشنز, ڈاکٹرز کر سکتے ہیں جو پاکستان کی امداد بحال کروا سکتے ہیں. اب جو 85 دنوں کے بعد یا یہ جو امداد بند ہوئی ہے اس کے اوپر جو ریویو یا ایک پوری فائل بنا کر دینی ہے ٹرمپ کے سامنے, وہ رچرڈ گرنیل نے دینی ہے. وہی رچرڈ گرنیل جس نے پاکستان میں کہا جا رہا تھا رچرڈ گرنیڈ ہے, اس کا اکاؤنٹ جعلی ہے, وہ فلان ڈھمکان ہے. آپ اندازہ لگائیں, میں غیر سنجیدگی کی انتہا دیکھ رہا تھا. کس قسم کے یہ خوشامدی یہاں پر بیٹھے ہوئے اور کیسا ایک ٹولہ ہے اور کتنا بڑا ایک مینٹل ریٹارڈ سوسائٹی یہ پاکستان کی ہو چکی ہے. نجم سیٹھی صاحب پاکستان کے طوفانی توپ قسم کے تجزیہ کار وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ جو ولسن نے جو عمران خان کے حوالے سے ٹویٹ کی ہے یہ اس لیے کی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے جا کر یہ کہا کہ ہم تمہیں چونکہ پیسے دیتے ہیں لہذا تم ٹویٹ کرو, ہم تمہیں اور پیسے دے دیں گے. ایک امریکن موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی جو اس وقت دنیا کو ری شیپ کرنے جا رہے ہیں,
جو حکومت کرنے جا رہے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ اور درست بھی ہے کہ جو دنیا کے سب سے بڑے میڈیا کو شکست دے کر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو لتھیڑ کر آئے ہیں. بلکہ یہ میرے پاس ایک میگزین ہے، میں نے ابھی بھی اسے شروع کیا اسی چیز کو سمجھنے کے لیے. یہ فورن پالیسی ہے، فورن افیئرز ہے، یہ بین الاقوامی میگزین ہے. اور اس کے اندر جو ہر جگہ پر صرف ایک ہی سوال ہے، ول ٹرمپ چینج دا ورلڈ؟ کیا ٹرمپ دنیا کو بدل دے گا؟ تو اس کے اندر تمام تر جو آرٹیکلز ہیں جو پوری دنیا لکھ رہی ہے وہ اسی حوالے سے لکھ رہی ہے کہ جناب یہ جو ورلڈ ٹائمز ہے، یہ بھی اگین یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ پوری دنیا کو ریشیپ کرنے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں نیٹو ختم کر دوں گا، میں پیسے سے نہیں دوں گا. وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو دنیا بھر میں ٹریڈ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جناب میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. پیرس ایگریمنٹ سے وہ باہر آ گیا ہے، WHO سے وہ باہر آ گیا ہے. لہذا وہ ایک الگ طریقے کی سوچ کا بندہ ہے. لیکن ہمارے تجزیہ کار کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ولسن کو جا کر کہا کہ ہم آپ کو نا پچھلی جیب میں چند ڈالرز ڈال دیں گے، آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جی کہ وہ عمران خان کے حوالے سے ٹویٹ کر دیں تو اس نے نجم سیٹھی صاحب، دیٹس ویری سیڈ جو کچھ ہوا ہے. محسن نقوی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جی، اور محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی بھی ایسے ایونٹ میں نہیں گیا کہ جو کہ بنیادی طور پر اینٹائی چائنا ہو یا ون چائنا جو پاکستان کی پالیسی ہے یہ اس سے ہٹ کرو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور میرے خلاف کیمپین کی جا رہی ہے. دیکھیں تصویریں موجود ہیں، ایویڈنس موجود ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ منظر عام پر موجود ہیں. یعنی بھیجنا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا پاکستانی فورن آفس، پاکستانی فورن منسٹر جاتا، ریاستی پالیسی کے طور پر لے جایا جاتا. تو محسن نقوی صاحب نے ایک ایسا چند چڑھا دیا ہے وہاں پر کہ اس کے اوپر جو فورن آفس پاکستان نے جواب دیا ہے، یا فورن آفس کا یہ کہنا ہے کہ محسن نقوی صاحب سے غلطی ہوئی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ چائنا کے پروٹیسٹ کے اوپر ہوا ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ چائنا اس میٹنگ کو یا اس انوگریشن کو یا جو اوتھ ٹیکنگ ہے اس کو اتنا کلوزلی مانیٹر کر رہا ہو، اور وہاں پر چائنا کا موسٹ اسٹریٹجکلی کلوز الائے اینٹائی چائنا ایونٹ کے اندر موجود ہو، اور پھر پاکستانی فورن آفس اور دیکھیے جی ہم سے غلطی ہو گئی. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے، اللہ کرے ایک سینس پریویل کرے اور ہم ایک بہتر سمت کی طرف جائیں. اللہ حافظ.